السلام علیکم۔ آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس ڈسکرپشن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم مختلف لوگوں کا چہرہ ڈسکس کرتے ہیں اپنی باتوں میں، کوئی کسی کا، کوئی اپنے فادر کا یا اپنے کسی بھی دوست کا، فرینڈ کا کرتا ہے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ ایک مسلمان مومن نہیں صرف بلکہ کوئی نان مسلم بھی ہیں، وہ یہ پڑھتے جائیں، سنتے جائیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جائیں کہ اتنا خوبصورت یہ ٹاپک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیس ڈسکرپشن ہے، ہم اس کو بیان کرنے کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہمیں ٹائم پیریڈ چاہیے، لیکن ہم جسٹ کچھ باتیں جو احادیث ہیں وہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ڈفرنٹ صحابہ کرام نے اور نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیان کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کہ ایک بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ان کا فیس آتا ہے نا، چہرہ آتا ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے، ایسے خوشی سے کہتی ہیں یا رسول اللہ، مجھے یوں فیل ہوتا ہے جیسے کالے بادل چھائے ہوئے ہوں، کالی گھٹا چھائی ہوئی ہو اور میں ایک دم سے چاند نکلا ہے سامنے سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتے، اسمائل دیتے اور اپریشیٹ کرتے ان کو، اپریشیٹ بیک کرتے ان کو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیس ہے وہ دنیا کا، پوری دنیا کا حسن جو ہے، وہ خوبصورتی جو ہے، اس کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سائڈ پہ اور پوری دنیا کی خوبصورتی ایک سائڈ پہ۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے، یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پوری دنیا کے برابر ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہاف دنیا کے برابر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پوری دنیا کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسن و جمال کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے یوسف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی، اتنے خوبصورت ہیں میرے یوسف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار، ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو مطلب کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ وہ احسن منک لم ترکت تو عینی، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ کبھی میری آنکھ نے اتنا زیادہ خوبصورت چہرہ دیکھا نہیں، وہ اجمل منک، اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ خوبصورت کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور یوں خلقت مبرئا من کل عیب، ایسے ہیں کہ کوئی آپ کا کوئی داغ، کوئی سپاٹ کچھ نہیں ہے، خلقت مبرئا من کل عیب، ہر قسم کے عیب سے آپ کا چہرہ، آپ کی خوبصورتی پاک ہے۔ مطلب فیلنگ ایسے آتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو بنا دیا، آپ کہتے گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بناتے گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیس کی ڈسکرپشن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تھائی کے اوپر نے سر رکھا ہوا آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، تو میں چاند کو دیکھتا، چہرے کو دیکھتا، پھر میں نے چاند کو ایسے مخاطب کر کے کہا، چاند، جو میرا چاند ہے نا یہی خوبصورت ان سے زیادہ، جو تم ہو نا تمہارے چہرے پہ دبے ہیں، داغ ہیں، میرے چاند کے چہرے پہ دبے اور داغ نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت چہرہ تھا، یہ نورانی چہرہ کس لیے تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، محبتیں، یہ خوبصورت چہرہ، یہ اصل میں زیادہ خوبصورتی کیوں لگتی تھی؟ آپ کو پتا ہے اس بارے میں؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی آپ کو ہم نے نرم دل، خوبصورت، اچھی بات کرنے والا، پیار کی بات، پیار پھیلانے والا بنایا ہے، اس لیے یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تھوڑے سے کرخت زبان کے ہوتے نا تو یہ لوگ آپ سے بکھر جاتے، تو اے نبی ان سے محبت اور کیا کریں۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا یہ بھی پہلو ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے، بہت ہی زیادہ جان نشاور کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حریص علی المؤمنین، میں نے ایسا نبی، مطلب اتنی حرص رکھتے ہیں اپنے مومنین، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، یا اللہ ان کو کچھ نہ ہو، یا اللہ ان کو کچھ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی محبت، اپنے صحابہ، ہم سے اور آپ سے محبت کے بارے میں آپ کو بیان کروں کہ قیامت کے روز جب سب لوگ
اپنے اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو اس وقت جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو پریشانی ہوگی، ہر ایک کی آواز ہے کہ نفسی ربی یا نفسی، میری اپنی ہی پرواہ، اپنی پریشانی پڑی ہوگی۔ اس وقت اچانک سے ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ مطلب ایک سرپرائزنگلی یہ سوال کریں گے، اتنی زیادہ پریشانی کی حالت کے اندر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کو اپنی پرواہ نہیں بندے کو، یہ امتی امتی کون کہہ رہا ہے؟ اپنی امتی کے پرواہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اٹھایا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی جو اپنے امتی کے بارے میں فکر کر رہے ہوں گے، تب سے جتنی دیر تک وہ دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے رہے اپنی امتی کے بارے میں سوچتے رہے۔ یہ وہ خوبصورت اور وہ پیارا چہرہ ہے۔ دو فرشتے دنیا کے اندر اوپر اترتے ہیں اور اتر کر یہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتے ہیں۔ کتنا ایک عام بندے کے جو ہے نا مساوی کتنا ویٹ ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کو ایک ویٹ سکیل پہ رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کیا تو وہ بندہ اوپر چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ویٹ ہو گیا۔ پھر مطلب ان کی برکتوں کا ویٹ، ویسے بائی فزیکلی نہیں، برکتوں کا ویٹ۔ پھر 10 بندوں کو بٹھایا، پھر بھی اوپر چلے گئے۔ 100 بندوں کو بٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے یہ بندے میرے اوپر گر جائیں گے، مطلب اتنی سپیڈ سے اوپر گیا وہ ویٹ سکیل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ گئے، ویٹ زیادہ، برکتوں کا ویٹ زیادہ۔ فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتے ہیں یہ جس ہستی کا ہم ویٹ کر رہے ہیں نا، ایک بندہ، 10 بندے، 100 بندہ، 1000 بندہ، لاکھ بندہ، کروڑ بندہ، بلین، ٹریلین، پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں، جو کچھ بنایا ہے سب کچھ ایک پلڑے میں ڈالو، ایک پلڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھو، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ زیادہ ہوگا اور ان لوگوں کا کم ہوگا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اس پیارے نبی کے امتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اتنے پیارے، اتنے خوبصورت نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ابھی مسلمان ہی ہوئے تھے، انہوں نے آگے دیکھا، کہتے مجھے مطلب خبر پہنچی مدینہ کے اندر کہ نبی آئے ہیں۔ تو میں نے کہا نبی دیکھوں، نبی کیسے ہیں؟ میں دیکھنے کے لیے گیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس پر میری پہلی نظر پڑی، ایٹ ویری فرسٹ گلانس when I saw نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم was saying افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اب ایک بندہ جو کہ یہودی ہو، یہودی بہت ہی کم ہے جو کہ مسلمان ہوئے تھے، جن میں مطلب فنگر ٹپس پہ گنے جا سکتے ہیں، فنگرز پہ گنے جا سکتے ہیں، ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس ذہن کے ساتھ گیا ہو کہ اچھا دیکھتے ہیں کون نبی ہے۔ جب دیکھا اتنا خوبصورت چہرہ، اور وہ سوشل ایشوز کے اوپر بول رہا ہے، ویلفیئر کی بات کر رہا ہے کہ سلام کیا کرو ایک دوسرے کو، صلح رکھا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، نمازیں پڑھا کرو، جب سب لوگ سو رہے ہو تو اللہ سے نمازیں پڑھ کے، تہجد کی نماز پڑھ کے دعائیں کیا کرو۔ ادخلوا الجنۃ بالسلام، آپ کو سلامتی کے ساتھ ود لاٹ آف پروٹوکول آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو فرمانے لگے میں نے جب دیکھا چہرہ، یہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنی پیاری بات کرنے والا، اتنی سوشل ایشوز کے اوپر بولنے والا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تبلیغ تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر صحیح دلچسپی کے ساتھ ہم عمل کریں، بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔